جلوہ زیبا۔ ملا جی کو آئے ہوئے کئی مہینے گزر چکے تھے۔ کمشنر صاحب فارسی کی ابتدائی کتابیں ختم کر چکے تھے اور اب حضرت سعدی کی گلستان چل رہی تھی۔ کہتے ہیں ملا جی بہت خوش الحان قاری بھی تھے۔ جب مغرب کی نماز میں وہ جوہر سے قرآن پڑھتے تو کمشنر صاحب کی کوٹھی عالم قدس کے نغموں سے گونج اٹھتی تھی۔ ایک دن کمشنر صاحب کی بیٹی ٹھیک مغرب کے وقت اس کمرے کے قریب سے گزری جہاں ملا جی نماز پڑھ رہے تھے۔ قرآن کی آواز سن کر اس کے قدم اچانک رک گئے۔ چند ہی لمحے کے بعد دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ قرآن کے سحر جلال سے دل کے گھائل ہونے میں ذرا بھی دیر نہ لگی۔ آنے واحد میں ایک طیب و طاہر روح تجلیات قرآنی کی بارش میں شرابور ہو گئی۔ زندگی میں پہلی بار اس نغمہ حیات سے اس کے کان آشنا ہوئے تھے۔ ایک نامعلوم کیف سے وہ بے خود ہو گئی۔ عالمی اشتیاق میں پھر وہ آگے بڑھی اور پردے کی اوٹ سے ملا جی کو ایک نظر دیکھا۔ نماز کی ہیبت عبادت دیکھ کر وہ حیرت میں ڈوب گئی۔ ہاتھ باندھ کر ساکت و مؤدب کھڑا رہنا، پھر سر نگوں ہو جانا اور اس کے بعد ماتھا ٹیکنا، عز و نیاز کی یہ ادائیں اس کی آنکھوں کے لیے ایک اجنبی سے کم نہیں تھیں۔ اب سے پہلے اس کی آنکھوں نے یہ روح پرور مناظر کبھی نہیں دیکھے تھے۔ جب تک ملا جی نماز پڑھتے رہے وہ تصویر حیرت بنی کھڑی دیکھتی رہی، اور جب واپس لوٹی تو جذبات کے سمندر میں ایک تلاطم سا تھا۔ دل از خود اندر سے کسی نامعلوم سمت کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ اس دن ساری رات اپنے بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ آیات قرآنی کا کیف اور نماز کی روحانی کشش ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن سے اوجھل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ساری رات یہ سوچتی رہی کہ شیریں نغموں کی سحر ترازی مسلم، لیکن قرآنی نغمے کا یہ اثر جس نے دل کے کشور کو تہ و بالا کر دیا ہے، اسے صرف خوش الحان آواز کا نتیجہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت بول رہی ہے جس کا رشتہ روح انسانی کے ساتھ منسلک ہے۔ پھر اگر ناز نشست و برخاست ہی کا نام ہے تو پھر میرے دل کو کیا ہو گیا ہے؟ قیام و کود کے سوا ہم انسانوں کی زندگی میں کیا ہے؟ پھر دنیا میں کتنے دل ایسے ہیں جو کسی کی نشست و برخاست پر عاشقوں ہیں؟ اگر واقعتاً نماز کی یہی حقیقت ہے تو دل دیوانہ کی لغزش میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ پھر سوچتی ہے کہ اتنی آسانی سے دل کی تقصیر کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہو نہ ہو، یہ نماز بھی اسی عالم کی چیز ہے جہاں روح انسانی کا مزاج ڈھلتا ہے اور جہاں سے معنوی حیات کے چشموں کا دھارا پھوٹتا ہے۔ سوچتے سوچتے سحر ہو گئی، لیکن روحانی اضطراب کی آگ ویسے ہی سلگتی رہی۔ سحر ہوئی، دن نکلا، لیکن آج کتابوں میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اپنا حال خود اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سحر ہوئی، دن نکلا، لیکن آج کتابوں میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ سارا دن شام کے انتظار میں گزرا۔